نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہ جو جنگ کیا تھا وہ جنگ ختم کر کے اس مسجد میں آیا تاکہ جو صحابی شہید ہوا اس کے لیے دعا کیا تھا یہاں پر ماشاء اللہ نماز کی کون سا نماز پڑھا تھا؟ ادھر نماز پڑھا تھا جو ایسا کا یہ دیکھیے یہ مدینے کی نہر، ابھی اس کے دونوں سائیڈوں میں جو پارکنگ وغیرہ اور بہت ہی زبردست لوکیشن بنا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی سید الشہداء کے بالکل ساتھ میں جو مزرعہ احد پہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کھجوروں کا باغ، اور ماشاءاللہ ابھی کھجوریں بھی پک گئی ماشاءاللہ، پھل جو بالکل تیار ہو رہا ہے ابھی کچھ، ابھی یہ سامنے کھجوریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ابھی تیار ہو رہی ہیں اور کچھ تیار ہو چکی ہیں، جن کے اوپر یہ اس طرح سے کیس لگا کے اس کے اوپر سے منہ باندھ دیا تاکہ پرندے وغیرہ جو پھل خراب نہیں کریں۔ اور اسی طرح سے میں آگے بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہاں پر جو احد کے قریب میں ماشاءاللہ جو لوکل لوگ کس طرح سے ماشاءاللہ گزار رہے ہیں تمام تر لائف۔ یہ دیکھیں اس میں چھوٹے کھجوروں کے پودے بھی اگائے گئے ہیں، یہ سامنے یہ دیکھیں ابھی یہ ماشاءاللہ چھوٹا سا درخت ہے، چھوٹے چھوٹے باغ ہیں، لیکن ماشاءاللہ پھل دیکھیں نہیں کتنا لگا ہوا ماشاءاللہ، یہ سامنے دیکھیں آپ، اور یہ دیکھیں، اور یہ ان کا مین انٹرسٹ ہے، ابھی یہاں سے بند ہے مزرعہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بسیں کھڑی ہیں اور زوار کرام کو لے کے ہیں زیارت کے لیے، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو لوگ لوکل لوگ ہیں یہاں پہ جو کھجوریں سیل کر رہے ہیں کم پرائز میں، یہ دیکھیں کے پاس عطر وغیرہ اور کھجوریں وغیرہ۔ آگے اور ایک چیز آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں یہ مدینے کی نہر ہے، اور ابھی یہاں پر بھی کام ہو رہا ہے، ابھی اس کے دونوں سائیڈوں میں جو پارکنگ وغیرہ اور بہت ہی زبردست لوکیشن بنا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور یہ مدینے کی نہر ہے جس میں مسجد نبی کا پانی آ کے گرتا ہے اس نہر میں، اور بالکل خشک، اور کتنی بڑی نہر ہے یہ، وہ سامنے بھی پول ہے، اور یہ ہمارے اس طرف بھی یہ دیکھیں کھجوروں کا باغ، اور ابھی اس کو میرے خیال سے ختم کر دیا ہے کیونکہ سب درخت بالکل سوکھ گئے ہیں، خشک ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی اس طرح سے اس کی لوکیشن بنائیں گے، یہ دیکھیں دونوں طرف سے درمیان میں نہر اور دونوں سائیڈوں میں گھاس لگا کے اس کو مینٹیننس کر کے ویل لوکیشن یہاں پہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پیچھے سامنے بہت پہاڑ، اور جب آپ سید الشہداء سے واپس آئیں گے اس راستے سے سیدھا مسجد نبی کی طرف، تو اس راستے کے اوپر بھی ایک زیارت ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی جنگ کے لیے نکلے تو وہاں پر آپ نے نماز ادا کی، اور پھر صحابہ کرام اپنے لشکر کے ساتھ آپ احد کی طرف آئے، وہ بھی میں آپ کو مسجد کی زیارت کرواؤں گا اسی ویڈیو میں، اسی ولاگ میں۔ اور یہ سیدھا راستہ جو مسجد نبی کے سامنے آپ کو مینار نظر آ رہے ہیں، اور اس طرف سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک اور مسجد سید الشہداء کا مینار اور گنبد نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اور ابھی اسی راستے پہ تھوڑا سا چلتے ہوئے آگے میں آپ کو دکھاؤں گا ایک زیارت کے بارے میں۔ دیکھیں ابھی یہ اس راستے سے بھی آپ جا سکتے ہیں، اور اس سے آگے بھی ایک راستہ ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہاں سے ہم جائیں گے۔ اور یہ جو بلو ٹریک ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ سیدھا مسجد نبی میں، اور مسجد نبی سے سیدھا آپ سید الشہداء آ سکتے ہیں۔ 333 نمبر گیٹ سے آپ جیسے باہر نکلیں گے سیدھا، تو اسی راستے کو فالو کرتے ہوئے آپ سید الشہداء، اور اسی سے آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اور جب آپ واپسی پہ جائیں گے، اگر آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو سامنے مطاف ابو بکر عمودی کے نام سے ایک میوزیم ہے، یہ اس کے ساتھ میں ابھی ہم یہاں پر رائٹ سائڈ میں
ٹرن ہوں گے. یہ دیکھیں یہ جو آپ کو مٹی کی دیواریں نظر آ رہی ہیں یہ ایک میوزیم ہے بہت ہی منفرد. اس کی 5 اور 10 ریال اس کی ٹکٹ ہے. اور ابھی ہم یہاں سے جائیں گے اس رستے کی طرف. یہ دیکھیں ابھی وہاں سے ہم آئے اس کے ساتھ ساتھ اور یہ سڑک کراس کر کے ہم اپنی سائڈ میں ہیں. اور جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ مسجد ہے اور اس کے اوپر آپ کو چاند نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر سے جو کھلا بند کر دیا گیا اس کے اندر ایک تیر سا نشان جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی گئی ہے. یہ دیکھیں اب اس کے اندر بھی چلتے ہیں. یہ مسجد المسترا کے نام سے ہے. یہ دیکھیں نبوی اور یہ ان کا مین انٹرسٹ ہے. ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری لوکیشن کتنی خوبصورت مسجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ جو جنگ کیا تھا وہ جنگ ختم کر کے اس مسجد میں آیا آ جو صحابی شہید ہوا اس کے لیے دعا کیا تھا. یہاں پر ماشاء اللہ کون سا نماز پڑھا تھا؟ نماز پڑھا تھا جو عشاء کا نماز پڑھا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد فتح ہوئی اس کے بعد میں آپ یہاں پر اس مقام پہ آئے اور یہاں پر جو آپ نے نماز عشاء پڑھائی اور جو شہداء ان کے لیے دعا کی گئی اور مسجد المسترا کے نام سے ہے یہ ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مسجد ہے. آپ بھی اگر مدینہ آئیں تو یہاں پر ضرور وزٹ کریں زیارت کے لیے آئیں ماشاءاللہ نوافل ادا کریں. کتنی پیاری مسجد ماشاءاللہ جس کی نسبت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے زیارت کے لیے لوگ نوافل ادا کرنے کے لیے آج بھی یہاں پر دور دراز سے ماشاءاللہ آتے ہیں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد میں فریجوں کے اندر بھی پانی ماشاءاللہ کس طرح سے یہ دیکھیں 3-4 فریزر ہیں جن کے اندر پانی رکھا گیا ماشاءاللہ. اور اسی ماشاءاللہ راستے سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو احد کی جنگ کے لیے گئے. اور ابھی اس کے ساتھ ایک اور زیارت ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی اور صحابہ کرام کے ساتھ جو صحابہ کرام جنگی لباس میں پھر جہاں سے روانہ ہوئے میں وہ بھی آپ کو زیارت کرواتا ہوں. اسی راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے احد کی جنگ کے لیے گئے صحابہ کے ساتھ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ مبارک مسجد. اور ابھی میں آپ کو مسجد دکھاتا ہوں. یہ ساتھ میں یہ 2 مسجد ایک آگے اور ایک پیچھے ہے. سبحان اللہ اسی راستے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آج ہمیں بھی اسی راستے سے گزرنا نصیب ہوا ماشاءاللہ الحمدللہ. اور یہ ہمارے ساتھ بیڑ مین جو بڑا روڈ ہے یہ اس طرف جا رہا ہے. اور یہ سیدھا روڈ جو مسجد نبی سے پہلے جو لوگ گزرتے تھے یہ جو سامنے بنگالی مارکیٹ ہے اس سے سیدھا چلتا ہوئے یہ راستہ آتا ہے. اور ہمارے اس طرف یہ مسجد الدرا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ کالے پتھروں کے ساتھ تعمیر کی گئی مسجد ہے ماشاءاللہ مسجد الدرا کے نام سے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جو کالے پتھروں کے ساتھ تعمیر کی گئی ہے آج بھی اپنی خستہ صحیح حالت میں ماشاءاللہ. اور اس کے اوپر بھی مینار وغیرہ اسپیکر وغیرہ لگے ہوئے ہیں. ابھی اس کے اندر بھی چلتے ہیں مسجد الدرا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کے صحابہ کرام کے ساتھ جنگی لباس پہن کے جو زیارت کے لیے گئے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری مسجد. اب اس کے ساتھ جو مسجد الدرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ فانوس وغیرہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنے پیارے یہاں پہ لگائے گئے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں یہاں سے سبحان اللہ. یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز ظہر اور نماز عصر
यहाँ अदा की और फिर यहाँ से फिर आप जंग के लिए, जंग उहद के लिए रवाना हुए। इसी रास्ते से गुज़रते हुए फिर इससे आगे मस्जिद अल-मुस्तरा, जब जंग फ़तह हुई उसके बाद में आपने वहाँ पे आके नमाज इशा अदा की और अदा करवाई, और उसके साथ जो शहदा हुए उनके लिए, शहीद हुए उनके लिए दुआ करवाई गई। और ये देखें माशाअल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद, सुबहान अल्लाह। और मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जितने भी हमारे बहन भाई दोस्त सब जो लोग भी हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको भी जल्द से जल्द मक्का और मदीना की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए, ज़ियारत नसीब फरमाए, बार बार करनी। और बिलखुसूस जिन हमारे बहन भाई दोस्त सबाब ने दुआ के लिए कहा, अल्लाह तबारक व तआला आप सब की तमाम तर जायज़ दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी सुकून दा माशाअल्लाह मस्जिद, सुबहान अल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह चारों तरफ से रोशनदान भी रखे गए हैं यहाँ पर इस तरफ से, और ये ऊपर जो छत रखी गई है, और यहाँ पर जो इन्होंने गुंबद बनाया गया इसके ऊपर, और ये महराब है जहाँ पे नमाज़ पढ़ाई जाए, माशाअल्लाह। ये देखिए कितनी प्यारी माशाअल्लाह। अगर आप भी मदीना आ रहे हैं या उम्रा पे आए हैं तो ज़रूर इस जगह का, इस ज़ियारत का विज़िट करें, और अपने साथ दूसरे दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बर्स जो भी उम्रा पे आने का इरादा रखते हैं या आ रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप भी ज़रूर यहाँ पर आएँ, नवाफिल अदा करें और माशाअल्लाह इस ज़ियारत की, इसकी ज़ियारत करें माशाअल्लाह। और इस मस्जिद में ज़ियारत के लिए आपको किस टाइम में आना चाहिए? सुबह नमाज फ़जर के बाद आप आ सकते हैं, और नमाज इशा के बाद ये ज़ियारत जो बंद कर दी जाती है, और नमाज इशा के बाद आप यहाँ पर ज़ियारत के लिए या नवाफिल अदा करने के लिए नहीं आ सकते, क्योंकि ये बंद कर देते हैं उस टाइम में। अगर आप भी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं तो इसके बीच में टाइम में आएँ ताकि आप ज़ियारत कर सकें, अंदर नवाफिल वगैरह अदा कर सकें, और वाशरूम वगैरह भी तमाम तरह सहूलियत इसके अंदर मौजूद हैं। और माशाअल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद है ये, और इसके साइड में भी माशाअल्लाह ये तमाम तरह लोकेशन, ये जो रास्ता मैंने आपको बताया, अगर आप पैदल आना चाहें मस्जिद नबी से तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट का ये सफ़र है। आप मस्जिद नबी से जो मेन रास्ता चलते हुए आप सीधा चलते हैं, और जब आप लास्ट में हैं तो यहाँ से आपको टॉप 10 से थोड़ा सा आगे हैं तो आपको 10 मिनट की मुसाफत लेके आप इस तरफ रोड के आ जाएँ तो आप यहाँ से आ सकते हैं। और ये देखिए इस तरफ से भी माशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने जो बागात वगैरह खजूरों के लगाएंगे दरख्त वगैरह माशाल्लाह, तो ये पीछे जबल उहद पहाड़ नज़र आ रहा है माशाल्लाह। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। मदीना व्लॉग के साथ अपने भाई को दें इजाज़त, अब तक के लिए इतने, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए माशाल्लाह इसके 2 महराब बनाए गए हैं इस मस्जिद के माशाल्लाह। और मैं आपको बताता हूँ आप जहाँ से आ सकते हैं। अगर आप पैदल आना चाहें मस्जिद नबी से तो मस्जिद नबी के गेट नंबर 326 से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो उससे सीधा आपने आना है बंगाली मार्केट, जो पुरानी बंगाली मार्केट होती थी उसके साथ में ये रास्ता जो सीधा चलते हुए आपने चलते हैं ना, और सीधा मस्जिद अल दुरा और उसके साथ मस्जिद अल मुस्तरा, ये दोनों मस्जिदें एक साथ हैं। और ये देखिए ये सामने ज़वारे कराम जो माशाल्लाह जा रहे हैं हरम की तरफ। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग।